نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے عنوان بیان کرنا ہے نماز پنجگانہ یادگار انبیاء ہے۔ ناظرین، انتہائی اہمیت کا حامل یہ مضمون ہے کہ نماز پنجگانہ جو اللہ پاک نے اہل ایمان پر فرض فرمائی ہیں، اور یہ اللہ پاک کے انبیاء کی یادگار ہے۔ اس کو آپ شروع سے آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا اور اللہ کے انبیاء کی عظمت اور شان رفعت کا ذکر ہوگا۔ جمہور اہل اسلام 12 ربیع الاول کا دن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر مناتے ہیں، اور اپنے آقا مولا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتے رہتے ہیں۔ کسی واقعے کی یاد منانا یہ شاعر اسلام سے ثابت شدہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو اس کی آپ یاد منا سکتے ہیں دائرۂ شریعت میں رہتے ہوئے۔ دین کی بنیادی ستون اور بنیاد اور بہترین عمل وہ پنجگانہ نمازیں ہیں، جنہیں اسلام اور کفر کے مابین ایک امتیاز کا درجہ حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی شے ہے، جو کہ تمام بالغ مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا کہ نماز پنجگانہ ہم پر فرض ہے۔ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کے ان سجدہائے شکر کی یاد منانے سے تعبیر کی جاتی ہیں، یعنی ان کی یاد منانے کی یہ عبادتیں ہیں جو انہوں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں مختلف مواقع پر بصورت نوافل وہ ادا کیے تھے، اور اللہ پاک کو اتنے پسند آئے، اللہ کو اپنے ان محبوب لوگوں کے یہ نوافل اتنے محبوب ہو گئے کہ اللہ نے انہی نوافل کو امت محمدیہ پر فرض کی شکل میں پنجگانہ نمازیں بنا دیا۔ چنانچہ اس کی تفصیل امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 فرض نمازوں کی نسبت سے امام محمد بن عائشہ کا قول نقل فرماتے ہوئے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نماز پنجگانہ اللہ کے مختلف انبیاء کرام کی یادگار کے ایام ہے۔ چنانچہ آپ ذکر فرماتے ہیں نماز فجر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ فرماتے ہیں جب صبح کے وقت ابو البشر یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اہل ایمان پر مسلمانوں پر اس کو نماز فرض فجر قرار دے کر حکم دے دیا کہ تم اس کو ادا کیا کرو، یہ تمہارے لیے نماز فجر ہے۔ اسی طرح نماز ظہر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ چنانچہ ظہر کے وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت کے اسحاق علیہ السلام یعنی بیٹے سے نوازا گیا، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے 4 رکعت نفل ادا فرمائی۔ جب یہ 4 رکعت نفل ادا فرمائی، اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ اللہ نے امت محمدیہ کے افراد پر ظہر کی 4 رکعت نماز کو فرض قرار دے دیا۔ اسی طرح
نماز عصر جو تیسری نماز ہے، نماز عصر، یہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی یادگار ہے۔ چنانچہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد بیدار کیا گیا تو اللہ پاک نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ اس حالت میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا مولا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو انہیں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ان کے پاس ہر چیز تندرست انہیں ملی، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اس وقت نماز عصر کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اتنا قبول فرمایا کہ اہل ایمان پر وہ 4 نفل جو عزیر علیہ السلام نے پڑھے تھے، مسلمانوں پر وہ 4 رکعت نماز عصر کی صورت میں فرض فرما دیا۔ اسی طرح ناظرین، نماز مغرب یہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی یادگار ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور کچھ روایات میں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق بھی موجود ہے، اور بتایا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے وقت ان کی مغفرت ہوئی، اور انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز شروع فرمائی، مگر نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے تھک کر وہ تیسری رکعت میں بیٹھ گئے، اور اس طرح 3 رکعت انہوں نے ادا فرمائی، چوتھی رکعت مکمل نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر وہ 3 رکعت نماز مغرب جو انہوں نے نفل کی نیت سے پڑھنا شروع کی تھی، مگر اہل ایمان پر وہ نماز مغرب فرض قرار دی تھی۔ ناظرین، نماز عشاء تاجدار کائنات پیغمبر آخر الزمان تاجدار ختم نبوت حضور علیہ السلام کی یادگار ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے متعلق، میں جس ہستی نے سب سے پہلے آخری نماز ادا فرمائی وہ نماز عشاء ہے، اور کس نے ادا فرمائی؟ تو میں محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز ادا فرمائی۔ نماز عشاء کے وقت آپ نے 4 رکعت نفل پڑھے، اور اللہ کو اتنے محبوب ہوئے کہ امت محمدیہ پر یہ 4 فرض عشاء کے قرار دے دیے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 5 گانہ نمازیں اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کی یادگار منانے کا نام ہے۔ اللہ کے ان پیغمبروں کی ایک یادگار ہے، لہٰذا اللہ پاک نے ایمان والوں کو نمازیں بھی عطا فرمائی، فرمایا نمازوں کے ساتھ ساتھ ان انبیاء کی یاد بھی منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کی بھی محبت و تابعداری نصیب فرمائے، اور نماز 5 گانہ ہمیشہ ادا کرنے کی توفیق